اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر شوکت محمود, ASA نیوز ترنولا اسلام آباد سے. اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقے N51 UC 48 سرائے خربوزہ میں. ہم اب بات کریں گے یہاں کے سیاسی و سماجی شخصیات شوکت خان نیازی صاحب سے, جو مسلم لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں اور UC 48 زون کے صدر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ آج جو موجودہ حکومت ہے, اس کے حکومت کے دوران مختلف جگہوں پر بچیوں سے زیادتیاں, کرپشن اور غریب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے. یہ کیا کہتے ہیں شوکت خان نیازی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی, پہلے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آپ پسماندہ علاقے اور ان علاقوں میں جب آتے ہیں تو غریب کی آواز بن جاتی ہے, غریب کی آواز سنی جاتی ہے. تو باقی جو آپ نے یہ بات کی ہے, یہ جو ریپ کے بارے میں, ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلی حکومتوں میں نہیں تھا, پہلی حکومتوں میں بھی تھا, یہ تو ایک وہ ہے. لیکن جو اب اس حکومت میں جو ریاست مدینہ کہنے والے کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ کی وہ ہے, اور آج کل یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ اس قسم کا کوئی کردار ادا کرے گا تو ہم اس کو جناب علی اس کی مردانہ قوت جو ہے ختم کر دیں گے. تو مجھے تو یہ بات سن کے شرم آتی رہی ہے کہ یہ کوئی اسلامی ملک ریاست مدینہ کی مثالیں دینے والے, اور ریاست مدینہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں ریاست مدینہ یہی کہتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ اپنے قانون اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کہ ہم جو کہ جی ہم اس کی قوت. دیکھو, ایک بندہ اگر شادی شدہ ہے, مثال ہے, اگر وہ اس گندا کردار اس قسم کا ادا کرتا ہے, کیا اس عورت کو بھی آپ یہی کریں گے؟ اس کی مردانی قوت بھی ختم کریں گے, وہ کدھر جائے گی؟ تو بات یہ کہنے کا مقصد ہے, آپ اگر ریاست مدینہ کی اس کو بنانا چاہتے ہیں, آج جتنی کرپشن, ریپ, زنا اور جنابی چور بازاری, سمگلنگ, یہ وہ اس حکومت میں آئے, اسے پس پردہ جناب یہی ہیں بڑے بڑے جنابی جو بیٹھے ہیں ایوانوں میں بیٹھے ہیں, ان کی ہیں, ان کو کوئی روک تھام نہیں ہے, دن بدن جناب علی یہ بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ہمارے مذہب پہ اوپر اٹیک کیے جا رہی ہیں, ہمارے مذہب کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں دن بدن. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پچھلی حکومتیں بالکل پاک تھیں ان میں, لیکن اس کا کوئی سدے بات تھا, کوئی بات ہوتی تھی. یہ تو آج دن نیا مذہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آج کوئی قادیانی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد مندر بان رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ شوکت بھائی, یہ اس حکومت سے جتنا جلدی چھٹکارا ہے, اگر آپ اس کی لمبی تفصیل میں جاؤں, ایک بار غریب پس رہا ہے, غریب خودکشیاں کر رہا ہے, غریب گردے بیچ رہے ہیں, غریب بچے بیچ رہے ہیں, کیا کہ ان کے کھانے پینے کا نہیں ہے. بجلی کے بل دیکھیں جناب علی, پہلے جو 200-300 یا 2-2.5 ہزار, ابھی 15-15 ہزار, 16-16 ہزار بل آئے. وہ جو خان صاحب, اس کو شرم آنی چاہیے, اس کو ڈوب کو مرنا چاہیے. جو کنٹینر پہ جو بجلی کے بل کو آگ لگا دیتے, آج جائیں غریبوں کو. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں وافٹے والے جنابی درجن 2 درجن انہوں نے میٹر اتار کے لے جا رہے ہوتے ہیں. شوکت خان نیازی صاحب, جب تبدیلی سرکار آئی تھی تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو یہ تبدیلی ہے نا جی, تبدیلی ہو رہی ہے, تھوڑی سی وہ کہتے ہیں مشکلات ہوگی, پھر انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. تو یہ تبدیلی جو عوام نے خود لائی ہے, اب عوام اس کے بارے میں کیا کہے گی آپ؟ میری ریکویسٹ ہے, یہ جو نئی جنریشن ہے, میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کو وہی پرانا پاکستان رہنے دیں. یہ جو اسی کو ہم ایک پھول کا درجہ دیں, اسی کو ہم اچھا بنائیں. باقی جو تبدیلی سرکار ہے, وہ جب تک انسان کی اندر کی قوت, اندر کی تبدیلی نہ ہو, باہر کی تبدیلی جناب لے آنا یا بیوٹی پارلر میں چلا جانا ہے, ایک آدمی کسی کو لے جائے اور اس کے اوپر وہ تھوپ دینا, یہ تبدیلی نہیں ہوتی. اندر کی تبدیلی, دین کی, ایمان کی تبدیلی آنی چاہیے. ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو پاکستان, میں تو دعا کرتا ہوں, جب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جس سمت پہ یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں,
یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہمارے مذہب کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے غریب عوام کا کیا ہوگا؟ یہ کس طرح یہ ہماری ماؤں بہنوں کی دن بدن عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور جناب جو عورتوں پہ فیض بیٹھے ہیں وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس ٹائم ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہمارے حکمران ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے جی مدینہ ریاست، اور یار مدینہ ریاست اس طرح ہوتی ہے، اس کو فالو کرو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کرو۔ آپ یہ اپنے قانون بنا کے یہ کہہ رہے ہیں، شرم کی بات ہے، شرم کے سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اپنے آپ سے قانون، اسلامی قانون کو چھوڑ کے اور اپنے قانون جناب لاگو کیے جائیں۔ جی شوکت خان نیاز صاحب، آپ نے جو باتیں کی بہت اچھی باتیں کی ہے۔ دیکھیں ہم جو دین ہے اس سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین سے جو ہم دور ہیں، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہی عذاب تو نہیں ہے کہ ہمیں نصیحت ہوتی ہو کہ ہم جو ہے نا برائی کی طرف جو جاتے ہیں اس میں رک جائیں اور اپنے اچھائی کی طرف جائیں، اور دین اور اسلام کے مطابق جو زندگی ہے اس کو اسی طرح گزاریں۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو اللہ کی طرف سے کچھ عذاب جو آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اور بیماری ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دین کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے شوکت بھائی کہ جب یہ ایوانوں میں جو الیکٹڈ کے بندے آتے ہیں، پہلے ان کو جناب 6 کلمے اور اسلام کی جو یہ قانون ہے ان کا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب ان کو دین کا اپنا ویژن، ایک دین کا ویژن لے کے نکلیں، یہ اپنے اقتدار کا ویژن دے کے نکلتے ہیں، وہاں پہ جھوٹی قسمیں، جھوٹے عہدے، کنٹینر پہ چڑھ کے لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے خود ان کا اندر کا مشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ اگر اسلام کا دینی وہ لے کے آئے، ان کا عزم ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ دینی نظام ہی چلائیں گے، اور جہاں کی جو غریب عوام ہے اس کی بھی خدمت کریں گے، یہ خدمت کا جذبہ لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، ہمارے علماء اکرام اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ ہیں تو یہ دین انہی کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ علماء اکرام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ جس طرح یہ جو ہمارے یہ حکمران بیٹھے ہیں، کبھی داڑھی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو میری یہ تمام ایز اے پاکستانی، تمام پاکستانی التماس ہے، آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، دروشی پڑھیں، تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے۔ باقی آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، دن بدن نئے نئے ایشو اٹھ رہے ہیں، نئے نئے ایشو اٹھ رہے ہیں۔ یہ اپنے اقتدار کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جناب اپنے قانون بنا رہے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ یہ عوام کے ساتھ جو ہے نا کوئی اچھا وہ اقدام نہیں ہے، یہ ان کو ویسے لالی پاپ دیا جا رہا ہے، بس سبز باغ دکھا رہے ہیں، اور اپنی کرسی جو اقتدار کی ہے اس کو بچانے کے لیے اور اپنے مزے لینے کے لیے کہ ہمارے اقتدار کا جو یہ ٹائم پورا بڑھتا جائے، اور یہ کریں، عملی ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے۔ جی شوکت خان نیاز صاحب، آپ سے ایک اور بات کریں گے ہم کہ ہمارے جو سکول ہیں، پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری سکول ہیں، ہمیں وہاں پر جو صبح کا ٹائم قرآن پاک کا درس دینا چاہیے، اور وہاں جو ہمارے قرآن پاک کے جو ایک پیریڈ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز لازمی قرار دے دینی چاہیے تاکہ ہر کسی سکول میں سب سے پہلے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت اور ایک پیریڈ دیا جائے تاکہ ہمیں دین سے آگاہ ہو سکے؟ میری پرائیویٹ سکولوں کی جو ان کی یونین بنی ہوئی ہے یا جو ان کو چلا رہے ہیں، میری ان پہ خصوصی التماس ہے کہ یہ دین کا کام سب سے پہلے، دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، دین علم ہمیں یہ دین یہی سکھاتا ہے نا۔ آپ صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور پہلا جو ہے نا جو پہلا پیریڈ 40 منٹ کا ہوتا ہے، 35 منٹ کا ہوتا ہے، وہ پورا پیریڈ جو اسلامی ہونا چاہیے۔ جو بچے آتے ہیں وہ جلدی پک کرتے ہیں، ان کو جنابی دینی احکامات، دینی تعلیم ان کو دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں پیدا کرتا ہے۔ جب انسان صبح سویرے اٹھ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں کو بھی جب وہ اس قسم کا عمل کریں گے، پہلا پیریڈ وہ یہ اسلامی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ان کے دل دماغ کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے۔ میری التماس ہے یہ پرائیویٹ سکول جتنے چلا رہے ہیں، یہ مفتی کا، یہ تو آپ کا فالتو ثواب جاتا ہے، آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے گا۔ تو میری التماس ہے کہ یہ جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے یہ اسلامی پیریڈ چلائیں، یہ ہونا چاہیے ہر سکول میں، چاہے پرائیویٹ سکول ہے چاہے گورنمنٹ کے سکول ہے، یہ ہونا چاہیے۔
اچھا شوکت خان نیاز صاحب، ایک سوال آپ سے اور بھی ہے کہ پارٹیاں مختلف کوئی ہوتی ہے، مختلف پارٹیاں ہماری بنی ہوئی پاکستان میں، اور جو کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے سے برائیاں بھی کرتے ہیں اور منافقت بھی ہوتی ہے. کیا ہمیں دین یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہمیں ایک بات جو بندہ نہیں ہمارے پاس موجود ہے شخص، اس کے پیچھے ہم اس کی برائی کریں؟ تو یہ بھی دین اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا، جبکہ یہاں پر یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ جس جگہ بھی جاؤ وہ پیچھے سے دوسرے کے خلاف بولتا رہتا ہے، دوسرا اس کے خلاف بولتا رہتا ہے. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے یا جو عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ شوکت بھائی میرا تو یہی پیغام ہے، یہ ان لوگوں میں ہمارے دین نے خود بتایا ہے، یہی تو ہے منافقین، یہی ہے منافقت کہ جناب اکٹھا بیٹھ جانا، اکٹھا کھانا کھا لینا، اور بعد میں جب اٹھنا تو اپنی جناب مفاد کی بات کرنی، اپنی عہدے کی بات کرنی، یا اپنی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دوسرے بھائی کا گلہ کرنا. تو یہ ہمارا دین اس طرح کا نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے اگر اس قسم کے یہ کام کرتے ہیں. جو پارٹی ہے اللہ تعالیٰ، جو پارٹی ایک ویژن رکھتی ہے، ویژن میرے خیال ہے وہ اس قسم کا کام نہیں کرتی. جو اقتدار کے بھوکے ہیں وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں، دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنا نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے اللہ اور اللہ کا رسول سخت ناراض ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے منافقین میں یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، مسلمان میں تو یہ عادتیں ہونی بھی نہیں چاہیے. جی شوکت خان نیاز صاحب، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ غریب لوگ جو سوسائٹیاں بھی آ چکی ہیں، وہ قبضہ مافیا بھی ہیں اور غریبوں کی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. جن کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے وہ تو عدالتوں کا رخ نہیں کر سکتی، نہ تھانوں کا کر سکتی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ کس